الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم عزیز ساتھیوں، آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے شب برات کے عنوان پر کچھ اہم باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات کا جو لفظ ہے یہ عرفی لفظ ہے۔ عرف نے، سماج نے اور معاشرے نے اس رات کا نام شب برات رکھا ہے، ورنہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اس رات کے لیے شب برات یا لیلۃ البراءت اس طرح کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ حدیث میں اس رات کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہے لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کے 15ویں رات یا شعبان کے مہینے کے آدھے ہونے پر جو رات ہوتی ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں 15ویں شب، اسی کو ہمارے دیار نے، ہمارے معاشرے نے نام دیا شب برات۔ چونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو جہنم سے برات عطا فرماتا ہے، نجات عطا فرماتا ہے، خلاصی اور چھٹکارا عطا فرماتا ہے، اس حساب سے اکابرین نے اپنی کتابوں میں اس رات کا نام شب برات طے کیا ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ شب برات کے تعلق سے امت کے اندر دو طبقے پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ منکرین شب برات اور دوسرا طبقہ غالین شب برات، اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہے اعتدال والا، معتدلین شب برات۔ تو امت کا پہلا طبقہ جو منکرین فضائل شب برات، جو سرے سے اس رات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شب برات نام کی کوئی رات نہیں ہے، لیلۃ النصف من شعبان والی کوئی رات نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کے فضائل اور خواص اور فوائد کا کوئی تذکرہ کہیں سے کہیں تک نہیں ملتا۔ ایک طبقہ امت میں یہ ہے۔ دوسرا طبقہ امت میں وہ ہے جو شب برات کے فضائل میں غلو کرنے والا، مبالغے سے کام لینے والا ہے، اور جس نے شب برات کے فضائل کو ثابت کرنے میں آسمان اور زمین کی قلابیں ملا دی، اور اس حد تک غلو کیا ہے کہ وہ آیات اور وہ احادیث جو شب قدر کے عنوان پر آئی ہیں اور جن میں شب قدر اور لیلۃ القدر کے فضائل ہیں، وہ ساری آیات اور احادیث اٹھا کر شب برات پر چسپاں کر دی۔ تو یہ دونوں طبقے جو ہیں، ایک افراد کا شکار ہے، دوسرا تفرید کا شکار ہے۔ جو منکرین فضائل شب برات ہیں وہ بھی غلط طریقے پر ہیں، اور جو اس رات میں غلو سے کام لینے والے اور اس کے فضائل کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والے ہیں وہ بھی غلط نہج پر ہیں۔ اب پہلا وہ طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ فضائل شب برات کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں ہے، ان کی ایک بات تو ٹھیک ہے کہ شب برات کے فضائل قرآن کریم سے ثابت نہیں۔ قرآن کریم میں شب برات کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، اور شب برات کے کوئی فضائل قرآن کریم سے ثابت نہیں۔ لیکن دوسری بات جو یہ طبقہ کہتا ہے کہ فضائل شب برات احادیث سے بھی ثابت نہیں ہے، اور جن احادیث میں کہیں اکا دکا شب برات کے فضائل کا تذکرہ آ گیا، وہ حدیث یا تو انتہا درجے کی ضعیف ہے یا پھر وہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، لہذا ہم شب برات کو نہیں مانتے اور نہ ہی ہم اس کی کسی طرح کی کوئی فضیلت کو مانتے۔ اس کے پیچھے ان کی دلیل کیا ہے؟ اس کے پیچھے ان کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ کچھ احادیث کے اندر شب برات کی ایسی فضیلت بیان کر دی گئی ہے جو ما وراء العقل ہے، جس کو عقل قبول نہیں کرتی۔ اتنے فضائل، اتنے ثواب اور اتنا زیادہ اجر ایک رات کی عبادت پر، کہتے ہیں کہ یہ ما وراء العقل ہے، اس کو عقل قبول کرنے والی نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل جو یہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں عادت اللہ یہ جاری ہے کہ جو چیز فضائل والی، فوائد والی، خواص والی اور جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اہم مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں کو مخفی رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، ایسی چیزوں کو ظاہر نہیں کرتے۔
اس کی مثالوں میں شب قدر ہے، اس کی مثالوں میں جمعہ کی ساعت ہے، اور اس کی مثالوں میں اسم اعظم ہے۔ شب قدر کی بڑی فضیلت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا کہ اس کی سعی کرو، اس کو تلاش کرو، مل گئی تو یہ اجر اور ثواب ملے گا، اور نہیں ملی پھر بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن میں ایک ساعت اور ایک گھڑی ایسی ہے جس میں بندہ جو دعا مانگے وہ دعا قبول، مگر 24 گھنٹے میں وہ ساعت کون سی ہے، وہ گھڑی کون سی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی چھپا کے رکھا ہے، مخفی رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ایسا ہے کہ جس نام کے ذریعے سے بندہ جو دعا مانگے وہ دعا اس کی قبول، اس نام کو اسم اعظم کا نام دیا گیا ہے، مگر وہ کون سا نام ہے، اللہ کے 99 ناموں میں سے ہے یا کہیں اور ہے یا قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپایا۔ تو یہ لوگ، یہ جو طبقہ ہے امت کا، یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی جو بڑی فضیلت والی اور بڑے اجر و ثواب والی جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ شب برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ شعبان کی 15ویں رات شب برات ہے اور اس میں عبادت کرنے پر اتنا اتنا اور اتنا اجر۔ یہ ان کے کچھ دلائل ہیں، اور ان دلائل سے یہ لوگ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شب برات نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی فضیلت ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس رات کے سلسلے میں غلو کرنے والا، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، اور رات کے فضائل کو شب قدر کے برابر قرار دینے والا، امت کا یہ طبقہ بھی گمراہی کے دہانے پر ہے۔ اب اعتدال کا راستہ کیا ہے، بیچ کا راستہ کیا ہے؟ تو علماء اہل سنت والجماعت کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ اس رات یعنی شب برات کے فضائل اور فوائد احادیث سے ثابت ہیں، لیکن اتنے ثابت نہیں ہیں جتنے غلو کرنے والے بتاتے ہیں، اور نہ ہی سرے سے یہ رات بے اصل ہے جو منکرین شب برات کہتے ہیں۔ اعتدال، بیچ کا راستہ، منکرین سے بھی ہٹ کے ہے اور غالین اور غلو کرنے والے اور مبالغین سے بھی ہٹ کے۔ علماء لکھتے ہیں شب برات کے فضائل میں 10 صحابہ کرام سے احادیث منقول ہیں، 10 صحابہ کرام سے شب برات کے فضائل میں احادیث منقول ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر حدیثوں پر سندن کلام کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اصول حدیث کا ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے کہ جب حدیثیں، ایک حدیث کئی سند سے آ جائے اور وہ کئی حدیثیں بن جائیں تو پھر وہ ساری ضعیف حدیثیں حسن لغیرہ تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی وہ ساری حدیثیں قابل قبول ہوتی ہے اور عمل کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے ان احادیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، ان احادیث سے ثابت ہونے والی فضیلت اس عمل پر حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ اصول حدیث کا ایک ضابطہ ہے۔ اور کئی حدیثیں ہیں جو انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے شب برات کے فضائل کے عنوان سے جب مجلس لگے گی تو اس میں وہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی جس میں شب برات میں عبادت کرنے والوں کو کیا ملتا ہے اور شب برات میں کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے آئے گی۔ آج کی مجلس میں خصوصی طور پہ یہ چیز بیان کرنا مقصود ہے کہ امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو شب برات کے فضائل اور فوائد کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات کا سہارا لیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا سورہ دخان میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا لیلۃ مبارکہ یعنی بابرکت رات میں، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب اس آیت سے کچھ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیت میں لیلۃ مبارکۃ سے شب برات مراد، اور کچھ متقدمین مفسرین کا بھی نظریہ یہ رہا ہے کہ لیلۃ مبارکہ میں شب برات مراد ہے۔
تو ان مفسرین کی تفسیر کو لے کر آج امت کا ایک طبقہ جو شب برات کے فضائل میں حد سے زیادہ غلو کرنے والا ہے، وہ اس آیت کو شب برات کے عنوان پر فٹ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو قرآن کریم سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ گویا دو چیزیں شب برات میں اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے، ایک ہے انا انزلناہ، قرآن کریم کا نزول شب برات میں، اور دوسرا فیہا یفرق، یعنی ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ شب برات میں۔ تو اب ہم ان کی تفسیر کو جانچتے ہیں قرآن کریم کی دوسری آیت سے۔ قرآن کا ایک ضابطہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہاں لیلۃ مبارکہ سے کیا مراد ہے ہم خود قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو دوسرے موقع پہ پہلی آیت کی تفسیر آ گئی کہ لیلۃ مبارکہ سے لیلۃ القدر یعنی شب قدر مراد ہے، نہ کہ شب برات۔ تو ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ نزول قرآن کا مسئلہ شب برات کا نہیں ہے بلکہ شب قدر کا ہے، یعنی شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، شب برات میں نازل نہیں ہوا۔ اب رہ گیا دوسرا مسئلہ، ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا شب برات میں ہوتا ہے یا پھر یہ بھی شب قدر میں ہوتا ہے؟ تو اس کے اندر بھی امت کے علماء کے اور مفسرین کے دو طبقے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پورے سال کا سسٹم بنایا جاتا ہے، پورے سال کے معاملات طے ہوتے ہیں، کون سا بچہ پیدا ہوگا، کون سا شخص مرے گا، کس بچے کا کیا نام ہوگا، کون کتنا کمائے گا، کہاں بارش ہوگی، کہاں عذاب آئے گا، یہ سارا نظام شب برات میں طے ہوتا ہے۔ یہ کچھ احادیث سے جو ضعیف قسم کی ہے ان سے ثابت ہے۔ تو اس کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات میں ہر حکمت والے معاملے کا سال بھر کے تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی بھی ہم فیہا یفرق کل امر حکیم، اس آیت کی تفسیر بھی ہم قرآن کی دوسری آیت سے پوچھتے ہیں، تو وہی دوسرے موقع پر اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں یعنی شب قدر میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر امر کو، ہر حکم کو اور ہر فیصلے کو لے کر۔ تو اب یہ بات بھی بالکل منقع ہو گئی، بالکل واضح ہو گئی کہ فیہا یفرق کل امر حکیم کا تعلق بھی شب قدر سے ہے، نہ کہ شب برات سے۔ لہذا شب برات کے فضائل جو حدیث سے ثابت ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس رات کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے اور اس رات کے فضائل میں غلو کرنے کے لیے یہ کہہ دینا کہ اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا ہے اور لیلۃ مبارکہ کا مصداق شب برات ہے اور شب برات ہی میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ بالکل درست نہیں۔ پھر بعد کے کچھ علماء نے ان دو آیات میں تطبیق دی ہے، ان دو قول میں، ضعیف حدیث ایک طرف ہے اور دوسری طرف قرآن کی آیت ہے جس میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ حالانکہ اصول حدیث کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ جب قرآن کریم کی نص کے مقابل کوئی بھی حدیث ہو، حدیث متواتر کو چھوڑ کر کوئی بھی حدیث ہو، صحیح درجے کی بھی حدیث ہو، تو اس کو نہیں لیا جائے گا، قرآن کی آیت پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی بعض علماء نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ شب برات میں ہر سال کا ہر معاملہ اور ہر امر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس 15 شعبان سے اگلے سال کی 15 شعبان تک دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب شب قدر آتی ہے تو وہ سارا لکھا ہوا معاملہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ تطبیق دی گئی ہے کہ ایک رات میں معاملات لکھے جاتے ہیں اور دوسری رات میں معاملات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ لہذا اب کوئی آیت میں، کوئی حدیث میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ والی بات نہیں ہے۔ یہ تطبیق دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے، مگر اصل صریح اور جمہور کا مذہب اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ قرآن کریم کا نزول شب قدر میں ہے، ہر حکمت والے معاملات کے فیصلے شب قدر میں ہیں۔ شب برات کی اپنی فضیلت ہے جو احادیث سے ثابت ہے، مگر شب برات کے فضائل کو ثابت کرنے میں نزول قرآن کا اور یفرق کل امر حکیم والی آیت کا سہارا لینا قطعاً بھی مناسب اور درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ۔